جی بالکل، اس ملک کی بقا کے لیے، سالمیت کے لیے ہماری فورسز، ہمارے جوان 24 گھنٹے الرٹ نظر آتے ہیں، اور اس عوام کی حفاظت کے لیے ہمیں پولیس جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتی ہے۔ اس میں جب دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی تو بہت سی قیمتی جانیں دے کر اس دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور ہمارے بہت سے ایسے جوان تھے، افسران تھے جو اس دہشت گردی کی نظر ہوئے، اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے لوگوں کی حفاظت کی۔ ہمارے آج کی جو سٹوری ہے اس میں ہم ایک ایسے افسر سے آپ کو ملوائیں گے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خود کش جو بمبار تھا اس کے ساتھ نیگوسیشن کے دوران اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، اور 54 جو سویئر قسم کے انجریز تھیں وہ اس اعلیٰ افسر کو آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی۔ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ہم انہی سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی یہ پنجاب پولیس میں بطور DIG کام کر رہے ہیں، یہ کوئٹہ میں تعینات تھے۔ تو پولیس لائن میں ایک شہید کا جنازہ تھا، شہید کے جنازے پہ یہ چونکہ پولیس لائنز میں SP ہیڈ کوارٹر تھے، تمام انتظامات کو دیکھ رہے تھے، تو پولیس یونیفارم میں ایک دہشت گرد آیا جس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا۔ وہاں پہ 39 شہادتیں ہوئیں، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، اور اس میں جو سب سے شدید زخمی تھے یہ خود تھے۔ اور ان سے جب ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ موقع پر تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی شہادت ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، وہ جو کرتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے جو DIG علی جوید انور ملک ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، میں پچھلے 10 سال سے آپ کو IG آفس میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے پاس یہ ایکسرسائز کی چیزیں بھی ہیں، پھر ایک یہ مخصوص سا آلہ بھی آپ کو لگا ہوتا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو وقوع ہوا وہاں پہ اس میں کس طرح آپ کو وہ ساری چیزیں ٹیکل کی، اور پھر اتنا بڑا سانحہ، اتنی بڑی شہادتیں۔ آپ نے مجھے بتایا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شہادت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی۔ یہ سارا ذرا قصہ ہمیں سنائیے گا کہ کس طرح یہ سارا واقعہ ہوا۔ 8 اگست 2013 کو 29واں روزہ تھا، اور ایک ہمارا SHO تھا وہاں پہ کوئٹہ میں، محب اللہ داوی، اس کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا۔ ساتھ اس کے 4 بچے تھے، وہ بھی زخمی ہوئے، اور اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ پولیس لائنز میں لائی گئی فار نماز جنازہ۔ اس کی تیاری تھی، اور اس تیاری سے جب وہ مکمل ہو گئی اور جنازہ بالکل ہونے لگا تو ایک خودکش بمبار جو ہے وہ سپاٹ ہوا، ان پولیس یونیفارم تھا وہ، اور اس کو جب روکنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اندر جو ہماری مسجد تھی اس کی دیواریں جو تھیں وہ بیسیکلی بام پروف تھیں، اور کوئٹہ کے حالات بھی اس وقت بھی تھے اس طرح کے، تو تقریباً کوئی 650-700 لوگ اندر تھے، اور باہر ڈپلائمنٹ تھی ساری۔ تو میں چونکہ باہر تھا اور بالکل سامنے تھا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب سے پہلے میں نے ہی اس کو سپاٹ کیا، اور میں ہی اس کی طرف گیا، اور جب وہ اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں رک رہا تھا کسی طرح سے بھی، اور اس نے مجھے 2-3 دفعہ روکنے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر میں یہاں سے ہٹوں گا تو جو پیچھے کی پولیس ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی گھبرا جائے گی، جو بات بالکل سچ ہے۔ اور میں اس کی طرف بڑھتا رہا، اور یہ بھی بات سچ ہے کہ مجھے بھی اپنے ذہن میں تھا کہ گھر میں بچے ہیں، والد ہیں، بیوی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے یہ یونیفارم پہنی ہے، تو اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے یہ تھے کہ میں نے اس سے کمر نہیں کی۔ اور اس چیز کی جو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ میرے جسم پہ جو بھی زخم ہے، مجھے 54 ڈائریکٹ شرپنل ہٹس ہیں، جو انڈیپینڈنٹ انڈیویجول شرپنلز لگے، باقی چھوٹے سپلنٹرز اور وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ منہ میرا سارا جل گیا تھا، ہاتھ جل گئے تھے، تو جو ایکسپلوژن تھا، بلاسٹ تھا، اس بلاسٹ کی شیئر جو انرجی تھی اس سے پورا میرا پیٹ پھٹ گیا تھا، پورے کا پورا پیٹ فل پھٹ گیا تھا، اور
کوئی انجری میری کمر پہ نہیں ہے. تو یہ میں آج بھی اس چیز پہ مجھے ہمیشہ اپنے اوپر ہوتا ہے کہ میں نے اس سے کمر نہیں دکھائی. تو 54 مجھے ڈائریکٹ شارپنل ہٹس لگیں, اور اس میں سے ابھی بھی میرے جسم میں تقریباً 10 کے قریب فل شارپنلز ہیں, جس میں میں ایک میجر جو ہے وہ میرے بالکل دل کے ساتھ ہے. تو یہ جو زندگی موت کہتے ہیں نا کہ خدا کے ہاتھ میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ آپ خود سوچیں کہ ایک پورا شارپنل جو ہے فل, جو اگر 4 لوگوں کو کراس کر جائے تو وہ 4 لوگ فوت ہو سکتے ہیں, وہ ابھی بھی میرے دل کے ساتھ دھڑک رہا ہے, چوتھے چیمبر کے ساتھ, وہ دل کی جو جھلی سی ہوتی ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے ابھی بھی, اس وقت بھی 12 سال ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی جسم کے مختلف حصوں میں ہے. اور اس ملک کے لیے, اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, اس ملک نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. میں آج ڈی آئی جی ہوں, اور یہ خون کی قربانی اور یہ سب ایسا, یہ بالکل آپ کی باتیں بڑی دل خراش ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری زندگی دی اور غازی کا درجہ دیا. یہ واقعہ ہو گیا, آپ زخمی ہو گئے, پھر وہاں آپ ظاہر ہے بے ہوش ہو گئے, آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا. آپ کو بعد میں لوگوں نے بتایا ہوگا کیا سچویشن تھی, کس طرح آپ کو ریسکیو کیا گیا, کس طرح پھر آپ کا کتنا عرصہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا؟ یہ اس طرح سے ہے کہ پہلے انیشیل ٹریٹمنٹ تو میری سی ایم ایچ کوئٹہ میں ہوئی, اور اس میں بہت اچھی انہوں نے ٹیم پوری تھی, انہوں نے سرجریز کیں جو ڈیمیج کنٹرول سرجریز تھیں. لیکن اس ٹائم پہ وہاں پہ میرا ایک جو میجر ایشو تھا وہ پینکریس کے 6 ٹکڑے ہو گئے تھے. تو وہ رپچرز کو ریپیئر کر کے واپس لگانے کا اس وقت وہاں پہ ان کے پاس نہیں تھا سلسلہ, اور بہت زیادہ لوگ تھے ادھر. تو بہت اچھی ٹیک کیئر کی, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو کراچی شفٹ کیا جائے 24 گھنٹے کے اندر, کیونکہ پینکریس جو ہے وہ باڈی سے باہر صرف ٹوٹل 48 آور سروائیو کر سکتا ہے. تو وہ انہوں نے پینکریس کو فارملین میں ڈال کے تو ہمارے حوالے کروا دیا جو میرے ساتھ تھے لوگ, اور آغا خان والوں سے ریکویسٹ کیا, آغا خان ہاسپٹل کراچی, اور وہاں پہ میری میجر سرجریز ہوئیں. لیکن پہلا یہی تھا کہ واپس پینکریس کو اس کی جو رپچرز ہیں ان کو سٹچ کیا جائے اور اس کو واپس پلانٹ کیا جائے, اور باڈی اس کو ایکسیپٹ کر لے دوبارہ سے, اور انفیکشن نہ ہو, اور ایک وہ سارا سلسلہ. اور اس کے بعد جا کے میری تقریباً کوئی 17 کے قریب سرجریز ہوئیں ایک ہی دفعہ میں, مہینے 1.5 کے بعد جب تھوڑا طبیعت بہتر ہوئی. تو آغا خان ہاسپٹل میں میں تقریباً 3 ماہ رہا. پھر اس کے بعد یہ آرمی کا ایک بڑا اچھا ادارہ ہے AFIRM راولپنڈی میں, ریہیب میڈیسن کا, میں وہاں پہ ایز اے آؤٹ پیشنٹ بھی رہا ہوں. اور یہ ہاتھ کی موومنٹ اور یہ سارا میرا ختم ہو گیا تھا, بازو بالکل کام نہیں کرتا تھا. سر ابھی بھی آپ کا بازو کانپ رہا ہے, ابھی بھی آپ نے یہ کوئی ایکسرسائز کی چیزیں رکھی ہیں, یہ کیا کچھ ہے آپ کے پاس؟ یہ بیسیکلی ایک شارپنل کو 3-4 مجھے یہاں بازو میں لگے تھے جنہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا تھا لیفٹ بازو کا. اور اس میں ایک جو میجر لانگ ٹرم نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو ریڈیل نرو ہے وہ 80% سے زیادہ کمپریسڈ ہے. اور میری یہ حالت ہوتی ہے کہ رات کو اگر جب میں سو جاؤں اور آپ میرا بازو کاٹ دیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ یہ اس میں یہ اس کو ٹینس مشین کہتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ کرنٹ ہلکا ہلکا لگتا رہتا ہے تو بازو کام کرتا رہتا ہے, یہ اس کا ہے. اور باقی پھر یہ کہ یہ فنگر موومنٹ کے لیے, ہاتھوں کے لیے, یہ مجھے ایکسرسائز کے لیے یہ چاہیے ہوتی ہیں چیزیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, یہ دھماکہ ہو گیا, آپ زخمی ہو گئے, آپ ہاسپٹل میں ہو گئے, اس وقت کی حکومت نے اور آپ کی پولیس فورس نے آپ کے لیے کیا کیا؟ اصل میں اس ٹائم پہ تو خیر ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان حکومت نے میری جو ساری آغا خان کا تھا جو پیریڈ تھا وہ تو سارا بلوچستان حکومت نے ہی بیئر کیا, بلوچستان پولیس نے کیا. لیکن آبویسلی جو سرجریز کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے ایک زخمی کو ایک بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے, تو وہ پھر سارا کچھ خود ہی کیا, والد صاحب نے کیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید پیسوں سے حل ہو سکتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فزیکل ہیں. جیسے آج تک میں اب کروٹ نہیں لے سکتا, میرے جو لاسٹ سرجری ہے اس میں لائیو سٹچز ہیں, پورا میرا جو پیٹ ہے وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہوا ہے. جیسے کسی آدمی کو ایک پروستھیٹک ٹانگ لگائی جاتی ہے, ایسے میرا پورا پیٹ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. ابھی بھی صبح میں جب دفتر آ رہا تھا تو میری بیوی نے تقریباً 3 پٹیاں میرے جو مین زخم ہے اس میں سے ابھی بھی بلیڈنگ ٹل ٹو ڈیٹ ہوتی ہے. 3 پٹیاں تقریباً اس نے صاف کیں. پھر وہ گھبرا بھی جاتی ہے تو کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ اس میں دوبارہ انفیکشن نہ ہو جائے. تو یہ تو خون تو ابھی تک میرا نکلتا ہے, ایسی کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا
کہ آپ نے اس ملک کے لیے قربانی دی اور آپ کی مسز نے آپ کے لیے اپنی جاب قربان کی، چونکہ وہ بھی مقابلے کا امتحان پاس کر کے انکم ٹیکس سروس میں کر رہی تھیں، تو آپ اپنے بچوں کو اور فیملی آپ کا بہت ساتھ دیا. آپ بھابھی کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اس میں بس یہی ہے کہ سارا یہ اس کا میری وائف کا ہی سارا اس میں ہے، اور آج بھی وہ پریشان ہو جاتی ہے، گھبرا بھی جاتی ہے چھوٹی سی میرے ایشو کے اوپر، کیونکہ مجھے اب اپنے جسم کا بہت اس طرح سے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا ایک دم جھٹکا نہ لگے یا کوئی ایک دم کوئی مجھے چوٹ نہ لگے، تو مجھے وہ بہت پریشان ہوتی ہے اوبویسلی. لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ ہم اس کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ، اور لیکن یہ ہے کہ اس ریکوری میں اس کا بہت بڑا رول ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 100% ہی اس کا رول ہے ریکوری میں، مجھے یہاں تک واپس لانے میں. میں صبح نوکری پہ آتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، تو وہ پورا. تو جاب چھوڑ دیا بھابھی نے؟ جی وہ میری بیچ میٹ ہی تھی، انکم ٹیکس میں تھی، جس کو آج کل IRS کہتے ہیں، تو اس لیے کہ یہ میرا سارا دیکھ بھال کر سکے اور یہ پورا سلسلہ ہو، تو وہ بہتر بھی ہو گیا. کیونکہ پھر اس میں ہمارا جو ایک میجر مسئلہ ہوا تھا کہ بچوں کی ایجوکیشن بڑی ڈسٹرب ہوئی، وہ پھر ساری گھر میں کی، بچے گھبرا بہت جاتے تھے. تو اب یہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ 1 سال تک جو ہے وہ بچی میرے چہرے کی حالت ایسی تھی کہ وہ گھبرا جاتی تھی، چھوٹی تھی بہت اس وقت. بچہ میرا 7 سال کا تھا، بیٹی 5 سال کی تھی. تو یہ پوری ایک لائف ٹائم ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اب ویلفیئر کے جو ہیں وہ سٹینڈرڈ چینج ہو گئے، IG صاحب نے آ کے جو ویلفیئر کا سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل کلائمیکس پہ لے گئے. آپ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی ظاہری بات ہے. اب یہ پولیس میں بڑا ہم نے اس کو، میں فیل کرتا تھا جب میں واپس آیا تھا پولیس میں کہ ویلفیئر کے بہت ساری چیزیں لیکنگ ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ابھی بہتر ہونے والی تھیں. اور ہمارے ایک سینئر آفیسر ہیں، میں میرے سے 1 سال سینئر ہیں، وہ SN یونس صاحب. میں ہمیشہ ان کو گلے کرتا تھا کہ سر یہ ایسے ہے، اور یہ چیز کم ہے، یہ نہیں ہے، یہ کیوں ایسے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ بیٹھ کے نوٹ کرتے رہے ہیں. اور پھر اب جو موجودہ ہمارے IG صاحب ہے، یہ ساری چیزیں جو میں سوچا کرتا تھا کہ کاش کبھی پولیس میں ایسی چیزیں ہو جائیں، ویلفیئر کے لیے، شہیدوں کے لیے، غازیوں کے لیے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تھیں اور بہت بڑی بڑی بھی ہیں. تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ موجودہ. یہ تو پچھلے 2 سال میں ہوا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح شہداء کو، ان شہداء کی فیملیز کو، غازیوں کو یہاں پہ نگلیکٹ کیا گیا. اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے؟ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یہ ایسے کیوں ہے. اور اب ایک میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ میرے لائف ٹائم میں یہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں نے بڑی کبھی کسی دکھی ہو کے اپنے آپ سے دل سے دعا کی ہوگی کہ یا اللہ یہ چیزیں اب ٹھیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس محکمے کی سنی ہے، اور موجودہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، اور خاص طور پہ IG صاحب ہے ڈاکٹر عثمان انور صاحب، تو یہ صرف IG سے اور اس سے اور CSS کرنے سے نہیں ہوتا. یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. جس طرح وہ فورس کا خیال رکھتے ہیں، اپنا قریب لاتے ہیں لوگوں کو، بات سنتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کی بات سنتے ہیں. تو یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. ہر بندے کا یہ شاید وہ اس کی وہ بھی نہیں ہے، جو کیپیسٹی بھی نہیں ہے. سر آخری ایک کوئی میسیج اپنی فورس کے لیے دینا چاہیں، جو آنے والے جوان ہیں آپ کی پنجاب پولیس میں جوائن کر رہے ہیں، جو سرو کر رہے ہیں، کہ جس طرح آپ نے بغیر ڈرے ہوئے، بغیر کسی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ آپ آگے بڑھتے گئے، تو آپ اپنے جوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اب تو ساری چیزیں موجودہ IG صاحب نے انسٹیٹیوشنلائز کر دی ہیں، اور جو ان کے ہمارے سینئر آفیسرز بھی ہیں، یہ SN یونس صاحب ہیں، یہ خاتون جو آفیسر ہے امارا اطہر ہے، یہ سب بہت اچھے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. یہ میں جو میڈم امارا، اس کے والد جو ہیں وہ بھی DIG تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. تو یہ سب دکھ سمجھتے ہیں لوگوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی جو لوٹ آئے گی، اب وہ جو سینئر آئے گی، تو یہ اب چیزیں واپس کرنی بہت مشکل ہو گئی. اب یہ جو ویلفیئر کا ایک سسٹم اور ایک سارا سیٹ اپ، اور یہ جو اتنے سارے پروجیکٹس ہیں، مجھے تو وہ نام بھی کئی دفعہ بھول جاتے ہیں جو IG صاحب نے کیے ہیں، کہ جو تھانوں کو چینج کیا ہے، اور یہ جو اسپیشل انیشیٹوز والے ہیں، تو وہ لگتا ہی نہیں کہ وہ
پولیس اسٹیشنز ہیں جس نوکری کا میں عادی رہا ہوں، جس طرح کے حالات کے ہم لوگ رہے، تو آج جو دیکھیں آپ تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہی انسان کی یہ ساری سوچ ہے نا، اور وہ موجودہ آئی جی صاحب ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا بھی کہ ابھی بھی میں دیکھوں تو ڈی اے جی صاحب کا ہاتھ جو ہے وہ کانپ رہا ہے اور وہ تھوڑے سے شاکس لگ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایکٹیو ہوتا ہے. سردیوں میں کہتے ہیں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے کہ میرا کوئی بازو کاٹ بھی لے تو مجھے فیل نہیں ہوتا. ابھی بھی دہشت گردوں کی جانب سے جو دھماکے کے ذریعے لوہا ان کی باڈی میں موجود ہے، ان کے دل کے بالکل قریب ایک شرح موجود ہے، اگر یہ تھوڑا سا بھی موو کرتا تو کہتے ہیں کہ ان کا دل پھٹ جانا تھا. ان کو انہی کے بقول ان کے جسم میں ابھی بھی 12 شرح جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. اس کو ہم جو مخصوص ٹرم استعمال کرتے ہیں زندہ گولیاں، تو وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے. لیکن ایک چیز ہم نے ان سے یہ سیکھی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں. انہوں نے پچھلے 12 سال سے یہاں پہ میں نے خود ان کو دفتر میں آتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ان کو چھٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ اپنے لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، جو یہاں پہ کمپلینٹس آتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں. ان کا حوصلہ جوان ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ جو پچھلے 12 سال کے دوران وہ نہیں ہو سکا جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے ویلفیئر کے لیے کیا گیا، اپنے جوانوں کی، غازیوں کی، شہداء کی فیملیز کی. تو جس طرح آئی جی صاحب آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی عوام کا اسی طرح خیال رکھیں. آپ اچھی ڈیوٹی کریں تاکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں، اور یہ جو ایک سلسلہ ہے پولیس کا اور عوام کے رابطے کا وہ بہتر طریقے سے چل سکے.